تو کیا سپریم کورٹ میں کوئی اہلی کوہن گھس گیا ہے جو اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے، اس طرح کی جاسوسی کر رہا ہے کہ چیف جیسے جناب قاضی فائصہ صاحب کی ساری تدبیریں وہ خاک میں ملی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں بجٹ پیش ہو چکا ہے، اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ تنخواہوں میں 20% تک اضافہ کیا گیا ہے، پینشنوں میں 15% اضافہ کیا گیا ہے۔ چلیں کسی کو کچھ ریلیف ملا اس حکومت کی طرف سے ہی صحیح، جس کو کچھ لوگ چور کہتے ہیں، کچھ لٹیرا کہتے ہیں، کچھ ڈاکو کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے ان کی طرف سے باقاعدہ ٹی وی پر یہ خبریں نشر ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے لوگ ان کو منانے گئے۔ اگر انہوں نے بائیکاٹ کرنا تھا، تحفظات تھے، تو وہاں یہ اجلاس میں، قومی اسمبلی میں، ایوان میں ہم لینے گئے تھے، اپنے اپنے گھر میں بیٹھتے، صرف اس لیے ان لوگوں کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا اور سارے کے سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے کہ ہمیں منایا جائے، ہمارے مطالبات مانے جائیں اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ بے نظیر انکم سکیم میں اضافہ کیا جائے، دیگر مراد دی جائیں، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ اور شازیہ مرین نے اس کے بعد بتایا کہ ہمارے ارکان کے گلے ہیں، شکوے ہیں، ان کے کام نہیں ہو رہے۔ گندم کے حوالے سے انہوں نے بات کی، دیگر معاملات پر بھی انہوں نے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اجلاس میں شرکت نہ کریں، اور پھر اجلاس شروع ہونے سے پہلے اعلان کر دیا گیا کہ ہم شرکت نہیں کریں گے، لیکن ان کو منا لیا گیا، آ بھی گئے۔ یہ پیپلز پارٹی کی، اس کو آپ کیا کہیں، دیانت ہے، امانت ہے یا پھر منافقت ہے؟ اس کے علاوہ عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارا آج کا موضوع تو ہے عمران خان کی جس طرح سے آڈیو لیک ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ تھوڑی سی بات عمران ریاض خان کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران ریاض خان کو حج پر جانے کی اجازت دی گئی۔ عمران ریاض خان کی طرف سے تمام لوازمات پورے کر دیے گئے، لیکن آج رات کے پچھلے پہر یا آدھی رات کو جب وہ حج کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ نہ صرف گرفتار کیا جاتا ہے بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کے ساتھیوں پر تشدد کیا جاتا ہے جو کہ صحافی اور وکلا تھے۔ عمران ریاض خان کی طرف سے جس گاڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی بات کی جا رہی تھی کہ وردی والوں کو لائیں، یونیفارم والوں کو لائیں۔ یہ سویلین لوگ کیسے آ گئے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اینٹی کرپشن والے ہیں، اس لیے ہمیں یونیفارم پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران ریاض خان اور ان کے ساتھی جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اس کا شیشہ نہیں کھولا جا رہا تھا، تو ایک پولیس انسپیکٹر کی طرف سے شیشے پر مکے مارے گئے، لیکن ایسے شیشے تھے کہ ان کے مکیاں ثابت ہوئی۔ شیشہ نہیں ٹوٹا مکوں سے، تو اس نے پھر اینٹ اٹھائی اور اس سے شیشہ توڑ۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کس طرح کی فسطائیت ہمارے ملک میں آ چکی ہے۔ صرف اور صرف مریم نواز شریف صاحبہ کو، میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو، ایسے کرداروں کو عمران ریاض خان سے مسئلہ ہے۔ حج پر جانے سے روکا گیا، لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ کتنا زیادہ کسی کو حج پر جانے سے روکنا، کتنی وعید سنائی گئی ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں اخلاقیات کی، قانون کی، کہ جب ان کو اجازت دے دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور پھر یہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے عمر فاروق صاحب بیٹھے تھے، ان کی طرف سے ایسا فیصلہ دیا گیا کہ عمران ریاض خان کو بالآخر روک دیا گیا۔ تو جس طرح عمر فاروق صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ایسا ہی فیصلہ دیا تھا، پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ جناب عمر فاروق صاحب کی طرف سے دیکھے کتنا دھانسو فیصلہ دیا گیا ہے، کتنی دھانسو بات کی گئی ہے، کتنے دھانسو ریمارکس دیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جرت کیسے ہوئی کہ میں نے ٹربیونل تعینات کیا تھا، اپنا جج تعینات کیا تھا۔ ان کے بارے میں متصب ہونے کی بات کی گئی ہے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، وہ ان کی انسلٹ کی گئی ہے۔ یہ جسٹس عمر فاروق صاحب کہہ رہے تھے، تو اصل میں ہو کیا رہا تھا، وہ جلدی کیس نمٹانا چاہتے تھے۔ طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ آخر کار ہمارے کیسوں میں جج صاحب کو کیوں آگ لگی ہوئی ہے، کیوں اتنا جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اس بات کو الیکشن کمیشن کی طرف سے مانا گیا، وہ فیصلہ دیا گیا۔ جناب جیسا عمر فاروق صاحب کے سامنے معاملہ ہے تو انہوں نے بڑے غصے کا، بڑے اشتعال کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تو توہین عدالت کا نوٹس دوں گا۔ طارق فضل چودھری صاحب اور ان کے دوسرے دو جیتے ہوئے فارم 47 کے ذریعے ان کا یہی موقف تھا کہ اس میں بھی دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ سماعت کی جائے کہ 5 سال پورے ہو جائیں۔ جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے بڑا اشتعال اور غصہ دکھایا گیا، لیکن بات انہوں نے وہی کی، طارق فضل صاحب کے
फ़ائدے میں, ان کے مفاد میں جس طرح وہ چاہتے تھے کہ کیس لٹک جائے، اسی طرح سے جزا عمر فاروق صاحب نے یہ نہیں کہا کہ طارق جہانگیری صاحب اپنے شیڈول کے مطابق اس کی سماعت کریں، بلکہ 24 جون تک، آج کا تاریخ ہے، آج 12 ہے، کل 11 تاریخ کو انہوں نے 24 جون کا نیا شیڈول یعنی ٹائم ٹیبل دے دیا کہ 24 جون کو جناب عمر فاروق صاحب کیس سنیں گے، اس کے اگلے ہفتے کی ڈیٹ دیں گے، 15 دن کی پھر ڈیٹ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے اس کیس کو طارق فضل چودھری صاحب اور مسلم لیگ نون کی خواہش کے عین مطابق ملتوی کر دیں۔ آ جاتا ہے ابھی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ سے عمران خان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، 16-17 منٹ کی یہ آڈیو ہے۔ عمران خان پہلی مرتبہ اس کیس میں، نیب ترمیم کیس میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے ان کے کیس کی سماعت لائیو نہیں دکھائی گئی تھی۔ سماعت کو یہ کہا گیا کہ عمران خان کوئی سیاسی بات کر سکتے ہیں تو لائیو نہیں دکھائی جائے گی، تو مکمل طور پر پابندی تھی، کوئی تصویر، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو باہر نہیں جائے گی۔ لیکن پہلی پیشی پر عمران خان کی ایک شرٹ میں تصویر باہر آ گئی، دوسری پیشی پر دوسری شرٹ میں تصویر باہر آ گئی، اور اب عمران خان کی آڈیو بھی سارے انتظامات کے باوجود باہر آ گئی۔ کچھ لفافے کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹس عطر من اللہ صاحب کا کیا ہوا یہ سارا کام ہے، ان کی طرف سے تعاون کیا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایسے لوگ بات کر رہے ہیں جو جسٹس عطر من اللہ کے حوالے سے اپنے دل میں کھندق رکھتے ہیں، گرج رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ قانون کی بات کرتے ہیں، ضمیر کی بات کرتے ہیں، اور اس کیس میں عمران خان کے حوالے سے کیسز میں آئین کی بات کرتے ہیں، اپنے ضمیر کی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو جناب عطر من اللہ صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کی 3 دن کی کون گارنٹی دیتا ہے۔ اس وقت عطر من اللہ صاحب ان کی آنکھوں کا تارا تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیک ہوئی ہے تو اس میں ملوث ہیں جسٹس عطر من اللہ صاحب۔ عطر من اللہ صاحب کو صرف بدنام کرنے کے لیے، ان کی حد تک کرنے کے لیے، ان کی کردار کشی کرنے کے لیے ایسا کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا فریق یہ بھی کہہ دے کہ جناب جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے جسٹس عطر من اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان پر الزام لگانے کے لیے انہوں نے یہ آڈیو لیک کی ہے۔ تو ویسے یہ کسی تیسرے بندے کا کام ہے، نہ عطر من اللہ کا کام ہے، نہ ہی ان کا کام ہے جناب قاضی فائصہ صاحب کا۔ اگلی پیشی پر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی اگر اسی طرح سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہوتی ہے تو مکمل آڈیو بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ آپ جتنا کسی کو دبائیں گے اتنا ہی وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی اہلی کوہن چلا گیا ہے۔ یہ اہلی کوہن کون ہے؟ یہ دنیا کو تو سب سے بڑا جاسوس نہیں ہے، لیکن اسرائیل کا یہ سب سے بڑا جاسوس تھا۔ اسرائیل نے اس کو شام میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، اور اس نے شام کے حکمرانوں اور وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو کس طرح سے شیشے میں اتارا کہ امین الحافظ صاحب صدر تھے، شام کے بعد میں صدر بنے تھے، پہلے ان کے ساتھ ان کی کسی دوسرے ملک میں ملاقات ہوتی ہے، ارجنٹائن میں دوستی ہو جاتی ہے، یہ شام میں چلے آتے ہیں، وہ بھی شام میں چلے آتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ امین الحافظ صاحب صدر بن جاتے ہیں شام کے، اور ان کی دربار میں، ایوان صدر میں، سرکاری محکموں میں اتنی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے، اتنی زیادہ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اتنا زیادہ ان کا جانا آنا ہوتا ہے کہ وزیر دفاع سے لے کے نیچے تک بڑے بڑے افسر ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو ان کو بڑی بڑی ایسی تنصیبات کا دورہ کرا دیا جاتا ہے جہاں پہ عام آدمی کا جانا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ اسلحہ خانوں میں جاتے ہیں، یہ بنکروں میں جاتے ہیں، مورچوں میں جاتے ہیں، اگلے محاذ پر بھی چلے جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے ایسے پلان شام کے لیک کیے گئے، اسرائیل کو بتایا گیا کہ شام حملے کی تیاری کر رہا ہے، اسرائیل کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اٹیک کے لیے پہلے ہی تیار ہوتا ہے۔ اس طرح کے کئی منصوبے شام کے ناکام بنانے میں اہلی کوہن کی طرف سے اپنا کردار ادا کیا گیا۔ جیسا کہ کہا کہ اس کے ایوان صدر میں بڑے رابطے تھے، امین الحافظ کا وہ دوست بن گیا تھا۔ امین الحافظ صدر شام، ان کو ان پر اتنا زیادہ اعتبار تھا کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ ان کو وزیر دفاع بنایا جائے۔ وزیر دفاع یہ بننے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے تھے کہ میرا جانشین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ایسا محب وطن، ایسا شام سے، شامیوں سے محبت کرنے والا، اسرائیل سے نفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کو اپنا جانشین بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ بندہ پکڑا گیا تو کیسے پکڑا گیا؟ اس کے گھر پر جہاں پہ یہ رہتا تھا، اس نے اپنا اینٹینا لگایا ہوا تھا تیل ابیب کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے۔ اس اینٹینے کی تھوڑی بہت
کہیں نہ کہیں دوسرے جو ڈیوائس تھے ان کے ساتھ انٹرسیپشن ہو جاتی تھی، کوئی گڑبڑ ہو جاتی تھی، تو بھارت کے سفارت خانے کی طرف سے کئی بار شکایت کی گئی کہ ہمارے سگنل صحیح طریقے سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے، ہمارے سگنل میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو پھر شامی انٹیلیجنس کی طرف سے یا شامی متعلقہ اداروں کی طرف سے چھان بین کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ایلی کوہن پھنس کیسے گیا؟ پھنس ایسے گیا کہ بہت ذہین آدمی تھا، لیکن غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا کرتا تھا کہ اپنا ٹرانسمیٹر چلانے کے لیے اگر بجلی بند ہو جاتی تھی تو اس نے بیٹریاں رکھی ہوئی تھیں، تو باقی بہت سے جو سفارت خانے تھے، بہت سے جو دفاتر تھے، ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ بجلی بند ہو جاتی، ان کو اتنی ایمرجنسی نہیں ہوتی تھی، وہ آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد دوبارہ سے اپنا کام کر لیتے تھے۔ تو ایلی کوہن ایک دن بجلی بند تھی، اپنے کام میں لگا ہوا تھا، تو اس وقت شام کے متعلقہ اداروں کی طرف سے پتہ چل گیا کہ اس اینٹینے سے سگنل آؤٹ ہو رہے ہیں، سگنل ان ہو رہے ہیں، ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، اومٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایلی کوہن صاحب پکڑے گئے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ پوری دنیا نے پورا زور لگا لیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اسرائیل نے کہا کہ ہم ہر عرب ملک کے سارے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پوپ کی جانب سے، مصر کے صدر کی جانب سے، امریکہ کے صدر کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے، ہر ملک کی طرف سے سوائے چند مسلمان ممالک کے ہر ایک نے پوری کوشش کی کہ اس کو رہا کر دیا جائے کسی بھی قیمت پر۔ فرانس کا ایک فوجی افسر امین اللہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، اس کے جیب میں $1 ملین کا، یہ 1965 کی بات ہے، $1 ملین کا چیک تھا، لیکن امین الحافظ اس سے اتنے زیادہ متنفر ہو چکے تھے کہ انہوں نے کہا کہ سوال ہی انہوں نے اس بندے کو، اس آرمی افسر کو جس کے جیب میں $1 ملین کا چیک تھا، وہ اس کو ایوان صدر میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ اسی وجہ سے ایلی کوہن کو 1 ملین سپاہی کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ 19 مئی کی یہ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا، رات کے 3:35 ہوئے تھے، تو دمشق کے چوک میں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، جمع غفیر تھا، عورتیں زرق برق لباسوں میں، دیگر لوگ بھی ایک جشن کی طرح وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ اور ایلی کوہن کو دنیا کی تمام سفارشات کے باوجود پھانسی لگا دی گئی، لیکن تھوڑی سی انسانیت سے کام لیا گیا، جیسا کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ ہوا اور دیگر کئی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا کہ سمندر میں لاش کو پھینک دیا گیا۔ اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی گئی، بلکہ وہاں پہ یہودی قبرستان شام میں جو تھا، اس میں باقاعدہ یہودی طریقہ کار کے مطابق اس کو دفنایا گیا تھا، اور مرنے سے پہلے، پھانسی سے پہلے، ایک ربی کی خدمات بھی اس کے لیے دی گئی تھی جس نے دعا کرائی تھی، اور اس کو اپنی اہلیہ کو آخری خط لکھنے کا موقع بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ ایلی کوہن تھا جس نے شام میں جاسوسی کرتے ہوئے اسرائیل کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ تو کیا سپریم کورٹ میں کوئی ایلی کوہن گھس گیا ہے جو اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے، اس طرح کی جاسوسی کر رہا ہے کہ چیف جسٹس جناب قاضی فائصہ صاحب کی ساری تدبیریں وہ خاک میں ملی ہوئی نظر آتی ہیں؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔